جاء المسيح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مولوی صاحب کا کلپ دیکھا جس میں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے حوالے سے کچھ اعتراض کیے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جماعت احمدیہ کا فرد ہوتے ہوئے وہ صحیح تصور لوگوں کے سامنے جماعت کا رکھیں جو حقیقت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دشمن بات کرے انہونی۔ مولوی صاحب نے ان تحریروں کا کوئی ریفرنس تو نہیں دیا، کوئی حوالہ تو پیش نہیں کیا، لیکن یہ اعتراض چونکہ نئے نہیں ہیں اور جماعت احمدیہ کو ان اعتراضات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، لہٰذا جو تاثر انہوں نے ان باتوں کو کر کے دیا ہے وہ مکمل طور پہ غلط ہے۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں اور وہ کلیتاً ایک محض جماعت احمدیہ کے خلاف لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلا جو انہوں نے اعتراض کیا ہے میں وہ آپ دوستوں کے آگے رکھوں گا، اور آپ اگر اس اعتراض کے جواب پر غور کریں گے تو باقی سارے اعتراض اس کے نیچے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں، وہ مرزئی ہیں۔ کون مرزئی؟ جو مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، حضور کی جگہ پر وہ اسے محمد رسول اللہ مانتے ہیں۔ یعنی اس ایک اعتراض کو سمجھنے کی وجہ سے، اس کی حقیقت واضح ہونے کی وجہ سے باقی اعتراضات آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ وہ اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی مرزا قادیانی یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے اور لکھا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اس سے مراد یا تاثر انہوں نے یہ نکالا ہے کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کلیتاً غلط بات ہے۔ مرزا صاحب کی تحریروں کو اپنا معنی دے دیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کے تحریروں کی روح سے میں اس کا جواب دوستوں کے آگے رکھتا ہوں، دو حصوں میں بانٹوں گا۔ ایک کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کرتے تھے، آپ کے مقام کا ذکر کرتے تھے تو کیا کہتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ہے تحفہ گولڑویہ، اس کا صفحہ ہے 238۔ اس پہ حضور لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اعظم اور اکبر حصہ روح القدس کی فطرت کا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ دنیا میں معصوم کامل صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوا۔ یہ آپ کا مقام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ بہت تحریریں ہیں، بھری پڑی ہیں حضرت مسیح موعود کی کتابیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے۔ ان میں سے صرف 3 میں آپ دوستوں کے آگے پیش کرنے لگا ہوں۔ دوسری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب 40 ہے، اس کی جلد 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 3۔ اس میں حضور ارشاد فرماتے ہیں، مجھے سمجھایا گیا ہے، یعنی کون بتا رہا ہے؟ خدا بتا رہا ہے، مجھے سمجھایا گیا، کیونکہ آپ کا دعویٰ تھا کہ میں خدا کا کھڑا کیا ہوا امام ہوں، کہ تمام رسولوں میں سے کامل تعلیم دینے والا اور اعلیٰ درجہ کی پاک اور پر حکمت تعلیم دینے والا اور انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعہ سے اعلیٰ نمونہ دکھلانے والا صرف حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اپنی ایک اور کتاب حقیقت الوحی میں ارشاد فرماتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے اور اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا کسی انسان کا کام نہیں۔ یہ ہے مقام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو بھی عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے، اور لاکھوں ہیں پروانے، احمدیوں میں بھی اور احمدیوں سے باہر بھی، یہ تحریریں ان کے دل میں ایک جوش پیدا کرتی۔ پھر دیکھیں دوسرا پہلو، خود جب ذکر کرتے ہیں اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں۔ اسی کتاب حقیقت الوحی کا صفحہ 115 اور 116 اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں، ہم کیا چیز ہیں، یعنی میں کیا چیز ہوں اور ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ حقیقی توحید ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پائی۔
زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کامل نبی کے ذریعہ سے اور اس کے نور سے ملی، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اس بزرگ نبی کے ذریعہ سے ہمیں میسر آیا۔ یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں اپنا۔ ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں سے چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، احمدی سے بہت اچھی طرح آگاہ ہے اس کلام سے۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں اسی کا میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ میں لگا یہی ہے۔ سب صاحب علم ہیں، خود سمجھ جائیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں کیا کہہ رہے ہیں، اپنے آپ اپنا ذکر کرتے ہیں جب نبی ان کے مقابلے پہ مناسبت سے۔ آگے حضور کا ایک فارسی کا کلام ہے، اس کا ایک پیش کرتا ہوں دوستوں کے سامنے حصہ۔ حضور کہتے ہیں این چشمہ رواں کے بغل کے خدا دہم، یہ جو چشمہ بہ رہا ہے جس سے آج مخلوق خدا کی فائدہ اٹھا رہی ہے، یک قطرہ زبہر کمال محمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے میں جو تم لوگوں میں بانٹ رہا ہوں۔ آگے حضور کہتے ہیں، تحریر حضور کی ہے ایک، سو میں نے خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا۔ تو آپ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنے لیے باعث فخر جانتے تھے۔ تو اس اعتراض کا جواب میں نے ان دو زاویوں سے اپنے سننے والوں کے آگے رکھا ہے۔ مولوی صاحب نے جو تاثر دینے کی کوشش کی، میں بڑے واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ محض جھوٹ پر مبنی ہے۔ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کی جگہ مرزا قادیانی کی بیویوں کو ام المومنین کہتے ہیں۔ میں نے جو پہلے اعتراض کا جواب دیتے وقت بات کی کہ باقی کے جتنے جو اعتراضات مولوی صاحب نے اٹھائے ہیں وہ پہلے اعتراض کے جواب کو سمجھ لینے کے نتیجے میں خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک احمدی حضرات اور خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اپنے آپ کو درجہ دیتے ہیں۔ بعض جگہ پہ تو انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے حاکم بدہن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ نعوذ باللہ من ذالک بالکل جھوٹ بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ میں نے جو کچھ بھی پایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے۔ تو جب آپ خود اپنے آپ کو نبی پاک کا غلام کہتے تھے تو باقی اعتراضات آپ دیکھیں گے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا جی کہ وہ اپنی ازواج کو ام المومنین کہتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہرگز کوئی احمدی یہ نہیں کہتا کہ امت محمدیہ میں آغاز سے لے کر قیامت تک جو بھی مومن ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیویاں ان کی ماں ہیں۔ ایسی تو کوئی بات ہے نہیں۔ جو لوگ مرزا صاحب پر ایمان لے کر آئے ہیں، جو جماعت احمدیہ سے منسلک ہیں، وہ مومنین ہیں، اور وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا امام مانتے ہیں، وہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی زوجہ کا ایک سچی ماں کی طرح احترام کرتے ہیں۔ اس پر کیا اعتراض اٹھ سکتا ہے؟ میں اگر اپنی والدہ کو والدہ کہتا ہوں تو کوئی شخص آ کر مجھے اس بات سے اس لیے منع تو نہیں کر سکتا کہ چونکہ میں بھی اپنی والدہ کو والدہ کہتا ہوں لہذا تو اپنی والدہ کو والدہ کہنا چھوڑ دے۔ میرے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات اپنی ذات کے اندر کوئی سینس ہی نہیں بناتی۔ اور یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کی ازواج کو ہمسر اور شریک مانتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا، پہلا اعتراض اس کو واضح کر دیتا ہے. دیکھیں، دوسری بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ایسا کہنا، اس ٹرم کو، اس اصطلاح کو استعمال کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے کوئی نئی چیز ہے؟ کیا کسی نے بھی یہ نہیں کہا؟ کیا پہلے گزرے ہوئے بزرگوں نے یہ باتیں نہیں کی؟ کیا مسلمانوں کی اپنی کتابوں میں، لٹریچر میں یہ ٹرمیں استعمال نہیں ہوئیں؟ کیا مولانا صاحب کو اس کا علم نہیں ہے، یا انہوں نے دیدہ و دانستہ چشم پوشی سے کام لیا ہے؟ اگر علم نہیں تو میں بڑی ایک بات کروں گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم کی کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کیے کسی بات کو آگے پہنچا دے. ان کو پوری تحقیق کرنی چاہیے تھی. جماعت نے یہ حوالے کئی دفعہ اپنی کتابوں میں درج کیے. گلدستہ کرامات کتاب ہے، اہل بریلوی جو ہیں اس کو جانتے ہیں. اس میں حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کو ام المومنین کہا گیا ہے. تو کیا مطلب نکالیں گے وہاں وہ لوگ جو سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت اور ان کا احترام کرتے ہیں؟ اب ان پر بھی کیا انگلی اٹھائیں گے یا کریں گے اعتراض وہاں جا کر؟ اب ارشادات فریدی جو حضرت فرید صاحب ہیں، غلام احمد فرید صاحب، بڑے سندھ میں ولی گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے. اس میں حضرت خواجہ جمال الدین ہانسوی کی جو اہلیہ محترمہ ہیں ان کو ام المومنین کہا گیا ہے. یہ موجود ہے یہ حوالہ، اور جماعت یہ حوالے پہلے بھی دے چکی ہے. ہماری کتابوں میں یہ باتیں درج ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ الزام اس طرح کے محض جماعت احمدیہ پہ ہی لگتے ہیں. یہ الزام مختلف فرقوں نے دوسروں پر لگائے ہوئے ہیں. بریلویوں پر یہ الزام ہے کہ اصطلاحات اسلامی مثلاً حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کا خطرناک استعمال اپنے بزرگوں کے لیے وہ کرتے ہیں. یہ کتاب ہے ایک ملا صفی اللہ صاحب ان کی لکھی ہوئی، اس میں انہوں نے یہ بات درج کی ہے. پھر دیوبندیوں پر الزام ہے، رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین کی مقدس اصطلاحات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. یہ رسالہ ہے تبیان دادولی شریف 1954 کا یہ چھپا ہوا ہے، اس میں یہ بات درج ہے. اہل حدیث پر الزام ہے، پنڈت نہرو کو رسول السلام اور گاندھی کو امام مہدی اور بالقوا نبی سمجھتے ہیں. تاریخ حقائق کتاب کا نام ہے، مولانا محمد صادق صاحب خطیب جو ہیں گجرانوالہ، ان کی ہے یہ 1957 کی مارچ، یہ حوالہ موجود ہے. تو اپنے لیے تو یہ سب اس طرح کی اصطلاحیں استعمال کرنا جائز سمجھیں، اور اس کو سمجھیں بھی کہ ہم کس مفہوم میں یہ بات کر رہے ہیں. اگر جماعت احمدیہ کی کتابوں میں یہی باتیں نظر آ جائیں تو طوفان کھڑا کر دیں. اس کے لیے وہ ایک محاورہ ہے کہ اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے. اب میں اگلے اعتراض کا جواب دیتا ہوں. وہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جگہ مرزا کی بیٹی کو سیدۃ النساء کہتے ہیں. ایک اعتراض مولانا صاحب نے کیا، ایک شعر مجھے یہاں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کا یاد آ گیا، اور یہ ہمارے علماء کا بڑا پرانا ایک طریق ہے. وہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ وعظوں میں یہ تکبر کہ الہی توبہ، اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں. کاش کہ یہ اعتراضات اور الزامات لگانے سے پہلے اس کی کچھ تحقیق کر لیا کریں، تاکہ جھوٹ کا الزام نہ لگے ان کے اوپر، کیونکہ یہ بے بنیاد باتیں کرے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وہ برابری دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے مولوی صاحب کو کوئی اہمی خیال آ گیا ہے، کیونکہ میں نے آج تک کوئی ایسا حوالہ دیکھا نہیں. لیکن چونکہ انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس سے
مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں دوستوں کے آگے، میں نے یہ بات پہلے رکھی کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام کہتے تھے. اپنی حیثیت جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے حوالے سے بیان کی ہے، وہ میں دوستوں کے آگے رکھتا ہوں. اس حوالے کی تو مجھے کوئی خبر نہیں، مولوی صاحب کو کہیں ملا ہو تو دیں، لیکن یہ بات کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا کسی رنگ میں بھی دعویٰ کرتے تھے، کلیتاً غلط. آپ کا فارسی کا کلام ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں جانو دلم فدائے جمال محمد است، جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچائے آل محمد است. جو لوگ فارسی نہیں جانتے، بڑا آسان ہے ویسے تو، اردو بہت ملتی زبان ہے فارسی سے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا جان اور میرا دل قربان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر، اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوچے کی خاک پر بھی میں قربان ہوں. حاکم نثار کوچائے آل محمد. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی تحریریں، اور اس شخص پر یہ الزام لگانا کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ نے کسی رنگ میں بھی نبی پاک کی برابری کی کوشش کی ہے، یہ الزام لگانے والا خدا کو جا کر ایک دن ضرور جواب دے گا. اگلے اعتراض کی طرف چلتا ہوں. میں دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اس کے شہر کو، قادیان کو، وہ مکہ کا درجہ دیتے ہیں، ربوہ کو وہ مدینہ کا درجہ دیتے ہیں، اور اس کی جو بنگٹ ہے جہاں پر وہ واصل جہنم ہے اور زمین میں مدفون ہے، اس جگہ کو وہ جنت البقیع کا بہشتی مقبرہ کہتے ہیں. مشابہت کسی کی دینے سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس سے مشابہت دی جا رہی ہے اس کی برابری کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. یہاں حضور نے جو مشابہت دی ہے وہ اس طرز کی، اس رنگ کی دی ہے کہ جیسے مکہ میں خدا کی خلق، خدا کی مخلوق اکٹھی ہوتی ہے، بین ہی اسی طرح اب قادیان میں خدا کی مخلوق اکٹھی ہو رہی ہے. یہ مشابہت مراد ہے. میں آگے بات کو اور مزید کھولوں گا اور دوستوں پر واضح ہو جائے گا. پہلے تو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مکہ کے حوالے سے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کیا ہے وہ میں دوستوں کے آگے رکھتا ہوں. حضور کا عربی کا یہ کلام ہے، اس میں حضور کہتے ہیں، ترجمہ میں اس کا پڑھ دیتا ہوں، آفتاب ہدایت ہمارے لیے مکہ سے طلوع ہوا اور چشمہ سخاوت ہمارے لیے غار حرا سے پھوٹا. مادی آفتاب کی شعاع اس کے بعض نور سے کچھ ہی مشابہت رکھتی ہے، لیکن اس آفتاب کے نور انوار کو جب میں دیکھتا ہوں تو زارو قطار رونے لگتا ہوں. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں مکہ کا احترام، اس کی محبت اور اس کی عزت تھی. دیکھیں داتا گنج بخش لاہور میں جو مزار ہے اس پر علامہ اقبال کا یہ قطعہ ہے ایک، اس پہ آپ لکھتے ہیں سال بنائے حرم میں مومنہ، سال بنائے حرم میں مومنہ. یہ میں شعر دوستوں کے ساتھ سامنے رکھ بھی دوں گا. تو کیا کر رہے ہیں وہ؟ نعوذ باللہ من ذالک مکہ کی برابری ہو رہی ہے. پھر ایک اور اقبال کا، ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، گوتم کا جو وطن ہے جاپان کا حرم ہے، عیسیٰ کے عاشقوں کا چھوٹا یروشلم ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندی اور بریلوی دونوں ان کا احترام کرتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے اہل حدیث بھی ان کا احترام کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ فقیر جہاں رہے گا وہی مکہ اور مدینہ اور روزہ ہے. وہاں کیوں نہیں انگلی اٹھاتے مولانا صاحب؟ یا مولانا صاحب اتنے ہی کم عقل ہیں کہ یہ حوالے ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے نہیں؟ اور اگر نہیں گزرے تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ مولانا صاحب اس طرح کی باتیں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی نجی محفلوں میں کر لیا کریں. اہل علم آپ کی ان مکاریوں اور چالاکیوں میں نہیں آئیں گے.
تو ہرگز ہرگز برابری کا کوئی دعویٰ ہی نہیں، نہ جماعت کے وہم و گمان میں یہ بات ہے، نہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسی بات کر رہے ہیں۔ بہت سارے اور حوالے ہیں، لیکن میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں اور کہتے ہیں کہ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں اب اگلے اعتراض کی طرف جاتا ہوں۔ وہ اہل بیت اطہار کی جگہ اس کے جو خاندان والے ہیں اس کو اہل بیت کہتے ہیں، وہ صحابہ کرام کی جگہ جو خلفاء راشدین ہیں، جو 313 حضور علیہ السلام کے بدری صحابہ تھے، اس کی جگہ یہ مرزا کے دوستوں کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ میں دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب کا ایک اور اعتراض، آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کے جو ساتھی تھے ان کو صحابہ کہا ہے، اور جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا ہے، اس سے جو اصل خطرناک کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، جو تاثر وہ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نعوذ باللہ من ذالک، یا مرزا صاحب کے ماننے والے ہم احمدی حضرات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل برابری دیتے ہیں۔ بالکل غلط اور جھوٹ بات۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو صحابہ کہنے کا تعلق ہے، دیکھیں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عیسیٰ کے آنے کی خبر دی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ وفات پا چکے، اور جب ان کے آنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اس سے مراد یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں کوئی شخص آئے گا۔ متشابہ استعارہ تھا، یہ مشابہت دی تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی رنگ میں مشابہت ہوگی۔ کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے وہ ایک علیحدہ امر ہے اور یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عیسیٰ کے آنے کا ذکر کیا تو خود اس کے ساتھیوں کو جب وہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا صحابہ کہہ کے مخاطب کیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسیٰ کے آنے کی خبر دی تو اس کے ساتھیوں کو صحابی کہہ کے بلایا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں میں پھر وہی بات کروں گا کہ مولوی صاحب کو اگر اعتراض کرنے کا شوق ہے تو کچھ علم بھی بڑھا لیتے، کچھ مذائقہ نہ تھا۔ تو جب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آنے والے عیسیٰ کے ساتھیوں کو صحابی کہہ کے بلا رہے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کہتے ہی مسیح موعود ہیں، وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا، اگر ہم یا خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو صحابہ نہ کہتے تو پھر اعتراض بنتا تھا کہ جناب جس نے آنا تھا عیسیٰ، اس کے ساتھی تو صحابہ کہہ کے مخاطب کرنا تھا ان کو۔ اور ویسے بھی یہ عربی میں جو لفظ ہے صحابی کا، یہ ساتھی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں مولانا نجم الحسن قراروی، یہ ایک عالم گزرے ہیں، وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذکر میں لکھتے ہیں ایک دفعہ آپ کے صحابی، کس کے صحابی؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی حشام بن حکم کے ذریعے سوال کیا۔ پھر ایک رسالہ ہے المنتظر، اس کے ایک مضمون کا عنوان ہے 3 اماموں کے مقدس صحابی۔ بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ صحابی کا مطلب ہے ساتھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے اس کو ایک ٹرم کے طور پر نبی پاک ان کے صحابہ کے لیے مخصوص کیا، لیکن یہ ٹرم استعمال ہوتی رہی ہے۔ تو اس ہر 2 رنگ میں اس اعتراض کا میں نے جواب دیا ہے، اور اس میں سوائے اس کے کہ لوگوں کو اشتعال دلایا جائے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک اعتراض انہوں نے کیا کہ ربوہ کو مدینہ کا درجہ دیتے ہیں۔ پھر مولوی صاحب کے علم پر مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میں اشش کروں۔ مدینہ اصل میں عربی میں شہر کو کہتے ہی مدینہ ہے، عربی میں شہر کو مدینہ کہتے ہیں، تو کیا فرق پڑا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں یہ حوالہ کہاں سے مل گیا۔ احمدی
ربوہ کو مدینہ نہیں کہتے، یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے ہیں، مولوی صاحب نے آخر میں اپنا رنگ دکھایا، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اور یہ کہا کہ مرزا صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال ہوا اور جہاں آپ دفن ہوئے ہیں اس کو جنت البقیع کہتے ہیں۔ جھوٹ سے کام لیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا تحریر، کوئی ایسا حوالہ موجود نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہاں دفن ہیں اس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں۔ بالکل بے بنیاد اور غلط بات اور الزام ہے یہ، محض، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ لیکن کبھی اپنے دامن پہ بھی نظر مار لینی چاہیے۔ مولانا صاحب، آپ پاکستان کے مولوی ہیں کہ آپ کو وہاں بہشتی دروازہ نظر نہیں آتا ملتان میں؟ وہ کیا ہے؟ اس کو کیا نام دیں گے؟ بلکہ بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں مولانا صاحب، پاکستان میں لاہور میں تو فردوس سینما بھی رہا ہے۔ فردوس جنت کو ہی کہتے ہیں نا، تو اپنا تو یہ حال ہے کہ سینمے کا نام فردوس رکھنے کی اجازت ہے اور وہ چلتا رہا پاکستان میں، لیکن ہم نے تو سر جناب محترم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو روضہ ہے جہاں آپ کی قبر ہے اس کو جنت البقیع کہا ہی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو آخر میں یہ عرض کروں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے خدا کے لیے ان مولویوں کی باتوں کو نہ مانتے چلے جائیے۔ قرآن میں خدا نے بڑی واضح نصیحت کی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی کسی بات کو، کسی موقف کو اختیار نہ کر لینا جس کا اچھی طرح علم حاصل نہ کیا ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آنکھیں بند کر کے لوگ جماعت احمدیہ کے عقائد کو مان لیں یا مرزا صاحب کو امام مہدی یا مسیح موعود مان لیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے اپنے علماء کی، مولویوں کی باتوں کو بھی نہ مانیں، کیونکہ خدا نے اس سے منع کیا ہے، اور ایک دن خدا انسان سے اس کے عقائد، اس کے اعمال کے متعلق سوال کرے گا۔ ان کی باتوں کی تحقیق کریں، جماعت احمدیہ کے افراد موجود ہیں، ان سے رابطہ کریں، پوچھیں۔ ہماری ویب سائٹ موجود ہے alislam.org، وہاں جائیں۔ ہم نے اپنی کتابیں جلائی نہیں، پھاڑی نہیں، چھپائی نہیں، کوئی پیسہ بھی ہم نہیں چارج کرتے، مفت فری موجود ہیں۔ وہاں جا کر خود ہمارے لٹریچر کا مطالعہ کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ علماء کس قدر دیانتداری سے کام لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء المسيح